بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شوہر کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جس کو اگر بیوی دبائے تو اس گھر میں بے پناہ رزق بارش کی طرح برسے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق میں اضافے کے لیے کون سا بکمال عمل بتایا کہ جس کو کرتے ہی صحابہ پر رزق کی بارش ہونے لگی۔ یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں تفصیل سے شامل کی جائیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آنے والی ہر ایک معلوماتی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ ناظرین۔ میری آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر خواتین کے لیے ہے جو کہ شادی شدہ ہیں۔ شوہر کے کس حصے کو دبانے سے گھر میں اتنی دولت آتی ہے کہ جتنا مرضی خرچ کر لیں کبھی دولت اور رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ آج میں آپ کو ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں خاص طور پر خواتین کو، جسے سن کر آپ اس عمل کے بغیر رہ نہیں سکیں گی۔ رات کو سونے سے پہلے عورت نے شوہر کا یہ حصہ دبا لیا جسے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، تو میں بتا رہا ہوں کہ گھر میں دولت کی اتنی فراوانی ہوگی اور ایسی جگہ سے رزق ملے گا کہ آپ کو گمان ہی نہیں ہوگا۔ آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا کہ جب بھی مرد اور عورت کا نکاح ہوتا ہے اور وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں، اور جس گھر میں عورت دلہن بن کر جاتی ہے تو گھر والے چاہتے ہیں کہ عورت کا نصیب اچھا ہو، گھر کو سنبھالنے والی ہو، شوہر کے گھر والوں کی اچھی طرح خدمت کرنے والی ہو، اس کے اپنے نصیب کے باعث شوہر کو اچھا روزگار مل جائے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ رزق عورت کے نصیب سے ملتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے ملتی ہے۔ اسی طرح بہت سی باتیں آپ کو معاشرے میں سننے کو ملتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو اور عورتوں سے نکاح کرو، کیونکہ یہ عورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس رزق میں برکت لے کر آئیں گی۔ تو ناظرین، ایک بار ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کی شکایت کی اور کہا کہ میں بہت تنگ دست ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میری غربت ہی نہیں جاتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر لازم ہے کہ تم شادی کرو، یعنی نکاح کر لو۔ نکاح ایک ایسا رشتہ ہے جس میں اللہ تعالی نے برکت اور ترقی رکھی ہے۔ روزگار مل جاتا ہے، جبکہ تنگ دست آدمی کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ رزق میں بہترین برکت پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ آج کے دور میں لوگ نکاح کرنے میں بہت دیر کر دیتے ہیں۔ جب تک پیسہ نہ آ جائے، اچھا گھر نہ بن جائے، اچھی رہائش نہ ہو جائے، اچھی گاڑی نہ آ جائے، نکاح کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے نکاح کرو، وہ تمہارے لیے مال لائیں گی، یعنی ان کے آنے سے اللہ تعالی مال میں برکت عطا فرمائیں گے۔ جہیز لانا مراد نہیں۔ عورت ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر گھر میں اتنی دولت لائے جو کبھی ختم نہ ہو، تو ایسی عورت کو چاہیے کہ آج سے ہی یہ عمل لازمی کرے۔ شوہر اپنی بیوی اور بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے اسے کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے اور اپنی ہی کمائی ہوئی دولت سے بہترین زندگی گزار سکیں۔ دوسری طرف کچھ ایسے شوہر بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنی بیوی اور بچوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ ایسے مرد زندگی بھر ذلیل و خوار ہوتے ہیں جو اپنی بیوی اور بچوں کی قدر نہیں کرتے۔ اگر شوہر گھر میں پیسے کم لاتا ہے اور اس کا صحیح کام نہیں چل سکتا، کمائی بہت کم ہے، تو عورت کو چاہیے کہ رات کو اس کے بستر پر بیٹھ جائے اور آرام آرام سے اس کے پاؤں دبانا شروع کر دے۔ جیسے جیسے وہ پاؤں دبائے ویسے ہی یہ پڑھتی رہے، جس میں اللہ رب العزت کے 2 اسم مبارک ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ عورت اپنے نرم نرم ہاتھوں سے شوہر کے پاؤں دبائے اور ساتھ ساتھ اس کا ورد کرتی رہے، جو اللہ پاک کے 2 بہترین اسماء مبارکہ ہیں۔ شوہر کے پاؤں دبانے کے ساتھ ساتھ اس کا ورد جاری رکھے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ پاک کو بہت پسند ہے، کیونکہ میاں بیوی میں محبت ہونا اور ایک دوسرے کی طرف پیار سے دیکھنا گھر میں بہترین رزق اور برکت لے کر آتا ہے۔ ایک اسم مبارک یا غنی، جس کا مطلب اللہ غنی ہے اور وہ آپ کے شوہر کو بھی فٹ کر دے گا، آپ کے شوہر کے رزق، دولت اور کاروبار میں اضافہ فرما دے گا، آپ کے شوہر کو مالا مال کر دے گا۔ جبکہ دوسرے نمبر پر یا ودودو، یہ اسم میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دے گا، یعنی اگر میاں بیوی میں کسی وجہ سے ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ اسم مبارک دونوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ تو اس ویڈیو میں بتائے گئے چھوٹے سے وظیفے کی برکت سے
میاں بیوی دونوں کے درمیان محبت بھی پیدا ہو جائے گی اور ان کے مال میں بھی اور دولت میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین، دراصل بات یوں ہے کہ جب عورت اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے تو اس عمل سے اسے ثواب بھی ملتا ہے۔ میاں بیوی کا پیار محبت سے رہنا ہی گھر میں اتنی برکت پیدا کر دیتا ہے کہ آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو انہوں نے سوچا نہیں ہوتا اتنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور عورت جب پیار محبت سے اپنے شوہر کے پاؤں دبا رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اسم مبارک کا ورد کر رہی ہوتی ہے تو اس عمل سے ان کے رزق میں اضافہ ہوگا اور ساتھ ساتھ آپس میں محبت بھی پیدا ہو جائے گی۔ یاد رکھیے کہ میاں اور بیوی کے درمیان ناراضگی رزق اور دولت میں بہت زیادہ کمی کا باعث ہے، لہٰذا میاں بیوی کو چاہیے کہ توبہ کر لیں اور ایک دوسرے سے ناراض نہ ہوں۔ میاں اور بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے جس میں ہلکی سی بھی ناراضگی یا ہلکی سی بھی لڑائی جھگڑا ناچاکی آ جائے تو انسان کا گھر جہنم بن جاتا ہے اور گھر کا سارا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہی رشتہ خوشی اور پیار محبت میں بدل جائے تو اس گھر میں سکون ہی سکون رہتا ہے۔ اس گھر سے برکت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، رزق میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ اکثر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے، آج کل کچھ لوگ دوسرے میاں بیوی کو پیار اور محبت سے رہنا نہیں دیکھ پاتے، ان سے یہ بات برداشت ہی نہیں ہوتی۔ لوگ پیار و محبت اور سکون سے رہیں، ان کے درمیان ناراضگی پیدا کرنے کے حربے آزمائے جاتے ہیں، لیکن جو میاں بیوی زندگی بھر کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو چاہیے کچھ بھی کر لے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اللہ پاک بھی ایسے میاں بیوی کی مدد فرماتا ہے۔ بہترین بیوی وہ ہے جسے اس کا خاوند دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ اگر شوہر اسے کسی بات کا حکم دے وہ اس کی اطاعت کرے، اور اگر شوہر گھر میں نہ ہو تو اس کے مال کی اور اس کے اپنے نفس کی حفاظت فرمائے۔ تو محترم ناظرین، اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔